رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نام میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ کا یہ وہ لفظ اور وہ نام ہے جو کائنات سے پہلے بھی تھا اور کائنات کے بعد بھی رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے جس نے بھی مدد مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مدد فرمائی، اور کائنات کا پتہ پتہ، ذرہ ذرہ اللہ کی گواہی دیتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی تسبیح، اس کی پاکی، اس کا تقدس بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی پاکی، اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو خصوصی طور پر یہ انعام سے نوازا کہ انہیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب، میرے بندے آپ سے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتا دینا کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جو دعا مانگتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، وہ مجھ سے مانگے تو میں ان کی مانگ کو پورا کرتا ہوں، ان کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اس لیے بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ اس سے مانگنے کی فکر کرے، اسی سے مانگنے کی فکر کرے، اور ان تمام ذریعوں کو چھوڑ دے جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور اپنے آپ کو جہاں وہ موحد کہلانے کے قابل تھا، ایک اللہ پر ایمان لانے کا اسے حکم دیا گیا تھا، اگر اس طرح سے خلط ملط کرتا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، نہ اس کی دنیا اسے ساتھ دے سکتی ہے اور نہ آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس دن اللہ کے سامنے سجدے کے لیے بندے کو بلایا جائے گا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ کی ساق کی یعنی پنڈلی کی تجلی اللہ جانتے ہیں، اس کی شان کے مطابق اس کی ساق ہوگی، اس کی پنڈلی ہوگی۔ قرآن نے کہا کہ جیسے ہی اس ساق کی تجلی کا ظہور ہوگا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، وہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کے سجدے سے محروم ہونا پڑے گا، جب کوئی کسی کا نہ ہوگا اور ہر کسی کو بلانے کی اللہ چھوڑ دے گا۔ پکارو تمہارے ان معبودوں کو جن سے تم مانگا کرتے تھے۔ ہے کسی کی جرأت، ہے کسی کے اندر وہ طاقت و قوت اور ہمت کہ اللہ کے سامنے ٹھہر سکے؟ مخلوق نے مخلوق کی پوجا کر رکھی ہے، جبکہ وہ پیدا کرنے والا، آسمانوں کا بھی پیدا کرنے والا، زمینوں کا بھی پیدا کرنے والا، دن رات کا بنانے والا، اور روشنی اندھیرے کا بنانے والا، ہوا پانی کا پیدا کرنے والا، گرمی سردی کا بنانے والا، آگ پانی کو پیدا کرنے والا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، تبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورتی کے ساتھ اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، ہر ایک کی تخلیق میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ ایک خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، تو پھر مخلوق خالق کے سامنے کیسے ٹھہر پائے؟ تو اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے
اس ایک کی عبادت کا حکم دیا، صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور اگر کوئی پریشانی ہے اللہ سے مانگنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہم روزانہ ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، او ہمارے پروردگار، او رحمان و رحیم، او ہمارے پالنے والے، او اللہ رب ذوالجلال، او قیامت کے بدلے کے دن کے مالک، ہم تو صرف تجھی سے مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے نہ مانگتے ہیں نہ عبادت کرتے ہیں۔ تو روزانہ جب اللہ سے اقرار کرتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال بھی بندوں کی ویسے ہی مدد کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ہر کام بنانے والا خداوند قدوس ہے، جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اور آج تک اور آج کے بعد موت تک اور موت کے بعد کے سارے مراحل کا اختیار رکھنے والا ایک اکیلی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کی قدرت و قوت و طاقت رکھنے والا ہے۔ آج ہم اللہ کو بھولا بیٹھے ہیں، اللہ کا نام لینا ہمارے لیے دشوار ہے، اللہ کی عبادت، اس کے سامنے آ کر سر کو جھکا دینا ہمارے لیے بہت مشکل اور دشوار بن چکا ہے۔ دنیا نے ہمیں اپنا رنگ دکھایا، اپنے اس کے دلکش نظاروں نے ہمیں اپنے فریب میں، اپنی جال میں پھنسا لیا، ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ قرآن ہم سے بار بار کہہ رہا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لوگوں دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی حسینی، اس کا یہ خوشنما منظر، اس کی دلکش نظریں تمہیں کہیں اپنے جال میں نہ پھنسا لے، یہ تم اس کے دھوکے میں نہ ہو۔ یہ دنیاوی زندگی متاع غرور ہے، دھوکے کا سامان۔ اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا اور پھر دعوت دی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ایک ہے نجات کا راستہ، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ دوڑو، تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف دوڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پیغمبروں نے ڈرایا انی لکم منہ نذیر مبین، کہ ہم ڈرانے والے، کھلے طور پر ڈرانے والے، اللہ کے بارے میں ڈراتے ہیں، اللہ کی بشارت بھی دیتے ہیں اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ پیغمبر داعی بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، اور اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر کسی اور کی بات اچھی نہیں ہو سکتی۔ خوبصورت کسی کی بات ہے، سب سے اچھی اگر کسی کی بول ہے تو اللہ کی طرف بلانے والے کی بول ہو سکتی ہے، اور یقیناً وہی ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل کرے، وقال، اور کہے اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے۔ پیغمبروں نے یہی کیا، اپنی اپنی قوموں کے سامنے اسی کا اظہار کیا۔ جب مصیبت کھڑی کی گئی اللہ نے ان کی مدد کر کے ظاہر کر دیا کہ ناصر اور مددگار کوئی ہے تو وہ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ بھول صادر ہوئی جس سے اللہ نے منع کیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے لباس کر کے جنت کا لباس نکال کر دنیا میں ان کو بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں روتے رہے، دونوں کو روئے زمین کے الگ الگ خطوں پر اتارا گیا، اور جب یہ روتے رہے تو انہوں نے رو کر اللہ سے مدد مانگی، اور اللہ سے جو انہوں نے مدد مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، بے شک اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں، توبہ قبول
کرنے والے بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اس مشکل گھڑی میں، اس تکلیف دہ گھڑی میں، جبکہ انہیں جنت سے نکال دیا جا چکا تھا، ان سے بھول صادر ہو چکی تھی، تو انہوں نے پکارا تو اللہ کو پکارا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اس کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے زمانے میں 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ ماننے والوں کی تعداد کم تھی، نافرمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ کا حکم آیا، اے نوح کشتی تیار کرو۔ کشتی تیار کرنے لگے، لوگوں نے مذاق اڑایا، پانی ہی نہیں تو آپ کے کشتی کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت نوح کو اللہ کا آرڈر کا حکم تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے لوگوں کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی۔ جو ایمان لے آئے تھے، ایمان والوں کو انہوں نے بلایا، وہ سوار ہو گئے، اور جب اللہ کی طرف سے وہ تنور وفارت تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا اور وہ زمین پر پھیلنا شروع ہوا، تو اس وقت اس کشتی میں سوار لوگوں نے خود اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اور اللہ کے نام سے ہی اس کشتی کو چلایا۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ پوری دنیا کے لوگ جتنے اس وقت آباد تھے غرق ہو گئے، گھر تباہ ہو گئے، لیکن حضرت نوح کی کشتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، اور اس کو اللہ پاک نے اس میں رہنے والوں کو باقی رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، اپنی مدد کے لیے اللہ کو آواز لگائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور پھر انسانوں کا سلسلہ دوبارہ حضرت نوح کے اس مومنوں کی اس کشتی سے اللہ پاک نے انسانوں کو دوبارہ دنیا میں آباد فرمایا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی آبادی پھروں سے چلائی، مومنین تھے جو بچے تھے، باقی جو کچھ تھے کافر تھے، مشرک تھے، اللہ کے نافرمان تھے، بت پرستی کرنے والے تھے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے تھے، وقت کے نبی کو ستانے والے تھے، تو اللہ پاک نے ان سب کو ہلاک و برباد کیا۔ جنہوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ پاک نے فقط ان کو بچایا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی لیے اللہ کی طرف دعوت دینا، اس کی طرف بلانا ہماری ذمہ داری ہے، اولین ذمہ داری ہے، اولین فریضہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ دوڑو اللہ کی طرف، اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔ ایک بالش اس کی طرف آؤ گے، وہ ایک ہاتھ تمہاری طرف آئے گا، تم چل کر اس کی رحمت کی طرف جاؤ گے، اس کی رحمت دوڑ کر آئے گی، اپنے سینے سے لگا لے گی۔ واللہ رب ذوالجلال، جو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی بات کو سن کر اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، وہ ایک اکیلا اللہ ہے جو ہر وقت ہمارا مددگار ہے۔ ہر کوئی دنیا میں مذہب کا ماننے والا وہ کسی نہ کسی لفظ کے ذریعے سے اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ کوئی لفظ اللہ کے ذریعے سے پکارتا ہے، کوئی ایشور کے ذریعے سے پکارتا ہے، کوئی خدا کے ذریعے سے پکارتا ہے، تو کوئی اور نام لے کر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سب اللہ کو پکارنے والے، لیکن اللہ رب ذوالجلال ان لوگوں میں اس کو پسند کرتے ہیں جو صرف اس کو پکارتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتا۔ اللہ کو بھی پکارے اور کسی اور کو بھی پکارے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، بے شک اللہ معاف کر دیتے ہیں جو شرک کے علاوہ گناہ بندہ کرتا ہے، لیکن معاف نہیں کرتا اس گناہ کو جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے۔ ان اللہ، بے شک، لا یغفر، معاف نہیں کرتا، ان یشرک بہ، اس کے ساتھ شریک کیے جانے کے گناہ کو۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ انسان سے وقتاً فوقتاً صادر ہوتا ہے اور یہ بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اللہ رب ذوالجلال اس بندے کے گناہ کو ایسا معاف کر دیتے ہیں، اس کے دفتر سے ایسا مٹا دیتے ہیں کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مغفرت کی وسعت ہے۔ بندہ گناہ کر کے پھر اللہ سے معافی مانگے، وہ ایسی بخشش فرما دیتا ہے کہ گویا اس بندے نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آیا، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والے کو اللہ پاک کس طرح سے اسے اپنا مقبول بنا لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے دفتر سے اسے مٹا دیتے ہیں، اس زمین کے اس حصے پر جہاں اس نے گناہ کیا اس کو بھلا دیتے ہیں، وقت اور زمان کو بھلا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، بندے کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس نے وہ گناہ جس سے اس نے اللہ سے توبہ مانگی ہے، معافی مانگی ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ کیا اللہ کی رحمت ہے۔ التائب حبیب اللہ، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹ آنے والا، توبہ کہتے ہیں لوٹ آنے کو، واپس ہو جانے کو، معافی مانگ کر گناہ کے ارادے کو چھوڑ دینے کو۔ توبہ ہے شرمندگی کے ساتھ اللہ سے وعدہ کرنا کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں آئندہ دوبارہ اس گناہ کی طرف اپنا قدم نہیں اٹھاؤں، دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب بندہ اس طرح سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور معافی مانگنے کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث پاک میں آیا، بندہ مومن صبح کے وقت کم از کم 3 مرتبہ بھی اگر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، صبح میں 3 مرتبہ پڑھے تو رات بھر جتنے اس سے گناہ ہوئے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور شام میں اگر 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو دن بھر کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اور جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل کر دیتا ہے، تنگی کے راستے سے اسے باہر نکالتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اس کو قرآن نے بیان کیا، واضح کیا، اے اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، معافی چاہو، انہ کان غفارا، بے شک وہ غفار ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بے پناہ معاف کر دینے والا ہے۔ انہ کان غفارا، جتنے تمہارے استغفار کی کثرت ہوگی اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کی بارش جو رکی ہوئی ہے تمہارے استغفار کی برکت سے وہ نازل ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تمہارے مال کی تمہیں تنگستی ہے، مالی پریشانی ہے، کرو استغفار۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے
تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر تم بے اولاد ہو، بیٹے چاہتے ہو، کرو استغفار، معافی مانگو اللہ سے، وبنین، اللہ رب ذوالجلال تمہیں بیٹوں سے مالا مال کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری سوکھی نہروں کو پانی سے آباد کر دے گا، تمہارے لیے باغات کو بنا دے گا۔ وہ اللہ رب ذوالجلال استغفار میں بڑی برکتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف لپک پڑتی ہے، دوڑ کے آتی ہے، بندے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا، نافرمانی کی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، یہ چھوڑ کر بستی سے وہ نکل گئے، لوگوں کو بتا کر بستی چھوڑ کر نکل گئے، اور ایک کشتی میں سوار ہوئے دریا پار کرنا تھا تو اتفاق سے کشتی والوں نے انہیں دریا میں ڈال دیا۔ اور واقعہ مختلف انداز سے بھی موجود ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ کشتی میں حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے نیچے ڈال دیے گئے، پانی میں جیسے ہی پڑے اللہ نے بڑی مچھلی کو حکم دیا، وہ آئی اور ان کو لپک گئی، نگل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ حضرت یونس کو اللہ فرماتے ہیں، یاد کرو حضرت یونس کو، انہیں کو ذنون بھی کہا جاتا ہے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غصہ ہو کر جب نکل گئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان پر ان کو تنگ نہیں کریں گے، تو پھر اس کے بعد وہ آئے اور مچھلی نے ان کو نکل لیا، اور اس وقت اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، وہ تاریکیوں میں، ایک تو مچھلی کی تاریکی، اس کی پیٹ کی تاریکی، سمندر کی گہرائی کی تاریکی، ان تاریکیوں میں بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو نہیں بھلایا، اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات، ان تاریکیوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کی مدد فرمائی۔ اور میرے بھائیوں، آج زندگی کتنی تاریک کیوں نہ ہو جائے، زندگی ہمیں دنیا اور دنیا کے لوگ ہمیں کتنا ہی تنگ کیوں نہ کر لے، اگر کوئی پکارے جانے کے قابل ہے تو وہ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، جس سے آج ہم نے پکارنا چھوڑ دیا ہے، جس سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت یونس نے مچھلی کے اس پیٹ کی تاریکی میں، سمندر کی اس گہرائی کی تاریکی میں اللہ کو پکارا، اللہ رب ذوالجلال نے ایسی مدد فرمائی، مچھلی باوجود نگلنے کے ان کو ہضم کرنے کی اسے طاقت نہ رہی، ان کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جان میں باقی رکھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، انسان پانی میں ڈوبے چند لمحوں میں وہی مر جاتا ہے، اور یہ مچھلی کے پیٹ میں تو گل سڑ کے وہ اس کی غذا خوراک بن کر مچھلی کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا۔ مختلف روایتیں ہیں 7 دن یا 40 دن، جتنے بھی دن ہو، اللہ پاک نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ تو اللہ کو پکارنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوا کرتے، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس کو پکارا، اللہ کو پکارا، اللہ نے مدد فرمائی اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ براہ راست خطاب اللہ کا آگ کو ہوا، کیونکہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، گرچہ کہ نمرود اور نمرودیوں نے لکڑیاں ڈال ڈال کر آگ کو جلایا، لیکن آگ اللہ کی مخلوق ہے، وہ سنتی اور مانتی تو اللہ کا حکم ہے۔ یا نار، اسی آگ کو جس کو سلگانے کے لیے نمرود اور
नमरूद के सारे चेले चपाटों ने पूरी ताकत और कुव्वत झोंक दी थी, आसमानों से बात करते हुए आग को जलाया था, लेकिन आग वो अल्लाह की मखलूक है, तो इसलिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया या नार कूनी बरदो व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तो ठंडी बन जा, इतनी ठंडी भी ना हो कि मेरे खलील इब्राहिम को कुछ नुकसान पहुंच जाए, बल्कि ऐसी ठंडी जिसमें सलामती हो, इब्राहिम की ऐसी ठंडी और सलामती वाली बन जा। आग की क्या मजाल कि हजरत इब्राहिम को क्या उनके बाल को भी जला ना सकी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी आग में अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम को हिफाजत करके इंसानों को पैगाम दिया कि मदद करने वाले हम हैं, तुम कितनी भी तंगी परेशानी मुसीबत के शिकार क्यों ना हो जाए, सारे जमाने के लोग तुम्हारे दुश्मन क्यों ना हो जाए, उस वक्त भी पुकारना है तो अल्लाह को पुकारो। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हर पुकारने वाले की पुकार का मैं जवाब देता हूँ, सुनता हूँ और उसकी जरूरत को पूरा करता हूँ। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ये सिर्फ सैयदुना यूनुस और नूह आदम और इब्राहिम से खिताब नहीं कर रहा है, इस जमाने के गए गुजरे एक गुनहगार इंसान से भी खिताब कर रहा है। उजीबु दावत दाई, और किसी भी दुनिया के कोने में रहने वाले, किसी भी बोली में बोलने वाले, तो अगर मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी पुकार को सुनता भी हूं और तेरी पुकार का जवाब भी देता। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फल्यस्तजीबू ली, इसलिए मेरे बंदो अगर मांगना है तो मुझसे मांगो। फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, और ईमान मेरी जात पर रखकर मांगो, मुझ पर यकीन करते हुए मांगो, मैं तुम्हारी हर पुकार पर लब्बैक कहूंगा, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मेरे बंदे मैंने तेरी जरूरत उस वक्त पूरा की थी जिस वक्त तो अभी माँ के पेट में था, तुझे आंख की जरूरत न थी, मैंने तुझे आंख दे दिया, तुझे जबान की जरूरत न थी, मैंने जबान दे दी, तुझे कानों की उस वक्त जरूरत न थी कि मैंने तुझे कान दे दिए, सुनने की सलाहियत दी, पैरों की जरूरत माँ के पेट में नहीं थी, मैंने तुझे पैर दे दिए, हाथ दे दिए, सारा वजूद दे दिया। दुनिया में आया थोड़ी सी अक्ल का, शऊर का, थोड़ा सा जो तब्दीली का मंजरनामा तेरे सामने क्या आ गया तो मुझे छोड़कर भागता है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अब मुझे छोड़कर तू कहां भाग रहा है, कौन सी चीज दुनिया की तुझे मेरे बारे में धोखे में डाल रही है? क्या तेरी दौलत, मैंने ही वो सब कुछ पैदा किया है जिसे तू दौलत समझता है? क्या तेरी सेहत, मैंने ही सेहत से तुझे नवाजा है जिस पर तुझे गुरूर है? क्या तेरी ताकत, मैंने ही तुझे कुव्वतों से नवाजा है जिस पर तू गुरूर कर रहा है? सारी नेमतें मेरी हैं। वइन तउद्दू निअमतल्लाह, ऐसी नेमतों की बारिश मैंने तेरे ऊपर कर दी है, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनने के लिए बैठे तो ये तेरे बस की बात नहीं है, तो गिनना चाहे तो गिन नहीं सकती। क्या इंसान अपने ऊपर होने वाली अल्लाह की बारिश के कतरों से ज्यादा बरसने वाली नेमतों को कौन शुमार कर सकता है? उसकी हवा का कौन बदला चुका सकता है? उसके पानी के खतरे का कौन वो बदला चुका सकता है? उसके एक एक दाने का कौन हिसाब दे सकता है? वो एक अकेला अल्लाह बेहिसाब हम पर नवाजता रहता है। तो उस अल्लाह को पुकारने के अलावा अगर बंदा किसी और को पुकारे तो अल्लाह के गजब को दावत देता है, अल्लाह के गुस्से को बुलाता है। हजरत यूनुस ने अल्लाह को पुकारा, वक्त बड़ा नाजुक था, फिरौन ने बच्चों के कत्ल का ऐलान किया था। अल्लाह ने हजरत मूसा की वालिदा पर यह इल्हाम किया कि आपके बच्चे को संदूक में डालकर आप पानी के हवाले कर दें। हजरत मूसा की माँ ने उस वक्त अल्लाह पर भरोसा किया था, अल्लाह पाक ने उनसे वादा किया इन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, ऐ मूसा की माँ आप परेशान न हो,
آپ کا یہ بیٹا ہے لیکن یہ میرا اکلوتا نبی، یہ کلیم اللہ آگے چل کر یہ نبوت کا اعلان کرنے والا ہے، چھوٹا سا معصوم سا خوبصورت سا تمہارا یہ لخت جگر ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے، ہم ایسے ہی اس کو آپ سے دور نہیں کریں گے بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور پھر اس کو آپ کی طرف دوبارہ لوٹائیں گے بھی، اور اسے رسولوں میں سے بنا کر اس کے نام کو بلند بھی کریں گے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ سے بات کرنے کا اس کو شرف عطا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب دشواری آئی، پیچھے سے فرعون اور فرعون کا لشکر اور سامنے دریا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا، اس کی مدد پر بھروسہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا، رہبری کرے گا۔ اللہ نے حکم دیا عصا کو پانی پر مارو، تو حضرت موسیٰ نے وہ اپنی لاٹھی کو کس کا نام لے کر پانی پہ مارا تھا؟ وہ یہی لفظ اللہ، اللہ کا نام لے کر پانی پر مارا تھا۔ اللہ نے اس میں سے راستے بنا دیے، فانفجرت منہ، اس سے اللہ پاک نے 12 راستے کالطود العظیم، ایسے کہ بڑے بڑے وہ طود کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اللہ پاک نے پانی میں راستے بنا کر انسانوں کو حیران کر دیا، عقلوں کو حیران کر دیا۔ ہم مدد کرنے پر آئے تو پانی پر راستے ایسا بچھاتے ہیں کہ تمہاری عقل بھی حیران رہ جائے۔ یہ اللہ کی مدد ہے، مشکل وقت میں اللہ کو پکارنے کا ایک تو معجزہ، انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ، اور دوسرا انسانیت کو پیغام ہے۔ مشکل گھڑی میں اگر کوئی تمہاری مدد کرتا ہے تو وہی ہے جو تمہاری راحت کی گھڑیوں میں جس نے مدد کی تھی۔ ایک اکیلا اللہ ہے، وہی ناصر ہے، وہی حامی ہے، وہی مددگار ہے، وہی معین ہے، وہی معاون ہے، سب کچھ اسی کی مدد سے ہوتا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے مدد مانگے، صبر کرتے ہوئے اور نماز پڑھ کر دعا کر کے اللہ سے مدد مانگے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد مانگو، کس سے؟ اللہ سے مدد مانگو، نماز پڑھ کر ثابت قدمی کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا، تمہاری تنگی سے وہ نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تمہارے پاس رزق کی تنگی ہے وہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کرے گا کہ تم اس کا وہم و گمان میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یجعل لہ مخرجا، اور وہ تمہیں ایسے تنگی سے راستے سے تنگی کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، تنگی سے نکلنے کا کہ تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ قرآن مجید میں واقعات کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے سامنے جو واقعہ ہے، انہوں نے اللہ کا نام لے کر اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیا تھا، اللہ نے اس کے نام کی برکت سے، اسے پکارنے کی برکت سے اسی لاٹھی کو اژدہے کی شکل دیا، اور ان سانپوں کو جو رسیاں تھیں ان کو نگل لیا۔ یہی وہ لاٹھی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی کا مطالبہ کیا وادی تیہ میں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری قوم کے لوگ پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کو پکارنے کی برکت سے، اللہ کا نام لینے کی برکت سے، وہ ایک چٹان جس پر حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی کو مارو، اللہ کا نام لے کر انہوں نے اس چٹان کو، اس پتھر کو، اس بڑے سے پتھر کو جو مارا،
اللہ پاک نے فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے اس سے نکال دیے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ اللہ پاک نے ایک چشمہ جاری کر دیا، ایک چٹان سے اللہ پاک نے 12 چشمے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کو پکارنے پر مدد کے، اللہ کا نام لینے پر یہ مدد کا مظاہرہ ہے، یہ پیغام ہے انسانوں کو، لوگوں ہم موسیٰ کے مدد کرنے والے، آپ کی بھی مدد کرنے والے ہیں، تم میں سے ہر ایک کی بھی مدد کرنے والے ہیں، شرط یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ سے پکارے، اللہ کو پکارے، اللہ سے مدد مانگے تو اللہ پاک ان کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انسانوں کے رشد اور ہدایت اور رہبیابی، وہ کامیابی، فلاح اور ان کی بہبودی اللہ پاک نے اللہ سے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگنے میں رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتے، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کو بشارت سنائی گئی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ الْمَسِيحُ عِیسیٰ ابن مریم، حضرت مریم کو، ان کی والدہ کو یہ پیغام سنایا گیا، خوشخبری سنائی گئی فرشتوں کے ذریعے سے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، تمہارے لیے اللہ پاک نے خوشخبری بھیجی ہے، آپ کو ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، وہ مسیح ہوں گے، اور ان کی اوصاف کو بیان کیا کہ وہ ایسے اوصاف کے مالک ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ تو ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کرنے والے ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو تورات کا بھی علم دے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُ ان کو کتاب کا، تورات کا، والانجیل اور انجیل کا ان کو علم عطا کرے گا، اور وَرَسُولًا ان کو پیغمبر بنائے گا، اِلَى بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کی طرف انہیں پیغمبر بنا کر بھیجے گا، اور وہ آ کے لوگوں سے کہیں گے، لوگوں اللہ پاک کی طرف سے میں نے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں، نشانیوں کو، اللہ کی نشانیوں کو تمہارے پاس بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو میں ایک مٹی کو لوں گا، آؤ اس سے پرندے کی شکل بناؤں گا، فَأَنفُخُ فِيهِ، آؤ میں اسے پھونکوں گا، اور وہ مٹی سے بنائی ہوئی وہ پرندے کی شکل و صورت، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر جب حضرت عیسیٰ اس میں پھونک ماریں گے تو وہ زندہ چڑیا ہو کر، پرندہ ہو کر اڑنے لگے گی۔ تو وہ معجزہ جو ظاہر ہوا، انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس میں پھونک مارا تھا، تو مٹی سے بنایا ہوا وہ پرندہ، وہ ذی روح جاندار پرندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، وہ بہرے، وہ برس کے بیمار، وہ بیمار لوگ، کوڑ کی بیماری والے، ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر پھونکتے تو وہ نابینا اور وہ کوڑ کی بیماری والے جو مادر ذات کوڑ کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوئے، اندھے پیدا ہوئے تھے، اللہ کا نام لے کر پھونکنے کی برکت سے وہ اچھے ہو جاتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے، کس کا نام لے کر؟ اللہ کا نام لے کر زندہ کرتے تھے۔ اللہ کے نام میں وہ تاثیر ہے، وہ برکت ہے، جس مقصد کے لیے اللہ کو پکارا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کہ آپ علیہ السلام نجد کی طرف سے واپس ہو رہے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ نجد کی طرف سے واپسی کے موقع پر ایک گھنے ببول کے درختوں کے پاس ہم نے پڑاؤ ڈالنے کا
ارادہ کیا اور سب لوگ منتشر ہو گئے. ایک گھنے درخت کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے. آرام کرتے ہوئے آپ نے اپنی تلوار کو اس درخت کے ٹہنی سے اٹکا دیا تھا. اتنے میں ہم آرام کر ہی رہے تھے, اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز آئی اور ہم جا کر دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیہاتی آدمی جو دشمنی میں میرے تک پہنچا ہے اور میں آرام کر رہا تھا, ایسے وقت میں میری تلوار کو نکال لیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں لے کر مجھ سے پوچھتا ہے میں یمنعک منی, کون ہے جو تم کو آج مجھ سے بچا سکے گا؟ وہ مجھ سے پوچھتا ہے. تو میں نے کہا اللہ. رسول اللہ نے فرمایا 3 مرتبہ میں نے کہا اللہ بچانے والا, اللہ بچانے والا, اللہ بچانے والا. تو یہ لفظ اللہ میری زبان سے جو نکلا, رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو ادا ہوا, اس دیہاتی کے ہاتھ کانپنے لگے, لرزہ طاری ہو گیا اور ڈر کے مارے وہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور میں نے وہ تلوار لیا اور پھر باقی واقعہ اس کے بعد کا موجود ہے. تو مجھے عرض کرنا یہ ہے, یہ لفظ اللہ کا, یہ نام کا وہ اثر ہے. اللہ پاک نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں. ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہستی اور پھر آپ کی نبوت کا اثر. باوجود اس کے آپ نے اس وقت اگر کوئی نام لیا تو وہ اللہ کا نام لیا تھا. تو اس لیے یہ پیغام ہے آپ کی طرف سے اپنی امتیوں کو, میری امت کے لوگوں, مشکل میں پھنس جاؤ تو اللہ کو پکارو, تمہاری ضرور مدد کرے گا. اللہ تمہیں دشمن سے بھی بچائے گا, تمہاری مدد بھی کرے گا, ضرورت بھی پوری کرے گا. آج ہم اسے پکارنے کے بجائے ہم اپنی ساری عقل, ساری ہوشیاری کسی اور راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کے بندوں, ساری عقل مندی خرچ کرنے کے باوجود اس اللہ کو پکارو جس نے عقل سے تمہیں ہمیں نوازا ہے. سارے تدابیر اختیار کرنے کے بعد اس کو پکارو جو مسبب الاسباب ہے. واللہ ہی ہے جو اسباب کو بنانے والا, تدبیروں کا بنانے والا. اللہ ہی ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا. وہ تو ہم کو حکم دے رہا ہے کہ تم مجھے پکارو, میں تمہاری مدد کروں گا, ضرورت کو پورا بھی کروں گا, تمہاری مشکلوں کو آسان کروں گا اور انہیں حل کروں گا, پریشانیوں کو دور کروں گا. اجیب دعوت الدائی, کوئی ہے بھی اللہ کو پکارنے والا؟ کوئی ہے اللہ سے مانگنے والا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہرو منزل بھی نہیں. راستے چلنے والے کو راستے دکھائے جاتے ہیں. راہگیر ہی نہ ہو تو راہ کسے بتلائے, مانگنے والا نہ ہو تو کس کو اس کی ضرورت کون پوری کرے. اللہ کی مدد تو ہماری طرف متوجہ ہے, نصرت متوجہ ہے. اللہ پاک ہماری مدد کے لیے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. ہے بھی کوئی اللہ سے دل لگا کر مانگنے والا, اللہ کو پکارنے والا, اللہ سے کنیکشن کرنے والا؟ یہ لفظ اللہ بھی کتنا خوبصورت لفظ ہے. اس لفظ کی بڑی برکتیں ہیں. لفظ اللہ الف کے ساتھ بولو تو بھی اللہ کی ذات ہے, الف کو نکالو للہ بنتا ہے, اس کے معنی ہے اللہ کے لیے. لام کو نکالو پھر ہوتا ہے الہ, الہ کے معنی بھی معبود ہے. پھر اس سے الف کو وہ بھی ہٹا لو, بچتا ہے لہو, لہو کے معنی ہے اس کے لیے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, لہو بھی وہی ہے یعنی اس کے لیے. اور پھر اس لام کو نکالو, بچتا ہو ہے, وہ بھی ہو سے مراد نحمدہ, نحمدہ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. وہ تو ہر جگہ موجود ہے, وہ اس کی خوبصورتی, وہ ہو کا لفظ بھی اللہ کی طرف ہی وہ پہنچتا ہے, اس کا مرجع بھی اللہ کی طرف ہے. اللہ رب ذوالجلال, میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, بتایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, وہ ہر چیز اللہ کی پاکی کو بیان کرنے والی ہے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہے, اس کی تعریف کے پل باندھنے والی ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کا نام لینے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے حکم سے پیدا کیا. ذرا ان پتوں کی سرسراہٹ سے پوچھو, وہ کہیں گے وہی خدا ہے جس نے مجھے خوبصورتی دی ہے, ان پھولوں کی مہک اور
اور چڑیوں کی چہک سے پوچھو، یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ کائنات کا یہ رنگ، یہ چمک، یہ دمک، یہ مہک، یہ ساری خوبصورتی اسی کی عطا کردہ ہے۔ یہ روح، یہ اللہ کے ایک ایک حرف کو نکالو تو آخر میں بچتا روح ہے، وہ بھی اللہ کی طرف، وہ بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے۔ تو یہ اللہ کے نام کی یہ خوبصورتی ہے۔ بندو اللہ کو اس لفظ کے ذریعے سے پکارو گے تو اللہ کو خوشی ہوگی، اس کی رضامندی کا پروانہ ملے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک بندے اور بندی کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو پکارو، اور اللہ پاک کیسے ہمارے ساتھ رحم کا، کرم کا، ستاری کا، غفاری کا معاملہ کرتا ہے، کتنا وہ بندے کو اپنے قریب تر کرتا ہے، قریب ترین کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے اللہ پاک جو قریب ہے تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس کو چھوڑ کر کس کس کے در پہ ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ شعبان کا، رمضان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ شعبان کا مہینہ، رمضان کے لیے اب 27-28 دن بچے ہوئے ہیں۔ اب تو اللہ کی طرف آ جاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ دنیا میں ہم نے ٹھوکریں کھائیں، اب تو اللہ کا مہینہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ گنہگار امتیوں کا مہینہ رمضان آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات میں اضافے کا مہینہ آنے والا ہے۔ ابھی سے اس کی تیاری کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اس کے لیے اپنے قرض کے معاملات ہیں اسے بھی جلد سے جلد نمٹانے کی کوشش کرو، لین دین کو جلد سے جلد نمٹانے کی کوشش کرو، اپنے رمضان کی اور عید کی ضرورتوں کو ابھی سے خریدنے کی فکر کرو، اس کے لیے رمضان کا انتظار نہ کرو۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مقدس مہینہ جس کی آہٹ ہم تک پہنچ چکی ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک دن بھی ہمارا غفلت میں نہ گزرنے پائے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے، ابھی پتہ نہیں رمضان تک کتنے لوگوں کا ہم سے جدا ہونا ہے۔ انہی لوگوں میں آپ نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی دیکھا، ان کے جنازے اٹھ گئے، ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ ان کے جنازوں میں شریک ہوئی۔ انہی میں سے ایک میرے استاد محترم حضرت امیر شریعت ثالث حضرت مولانا مفتی صغیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہماری ریاست کے امیر شریعت بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 10 دن پہلے آپ کو اللہ کو پیارے ہو گئے، لوگ امٹ پڑے ان کے جنازے میں، ان کے دیدار کے لیے ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوئی۔ وہ نیک خو تھے، نرم دل تھے، اور حسین نرم گفتگو کرنے والے تھے، اور شریعت کے احکام میں بڑے مضبوط تھے، مسائل میں کبھی ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے تھے، لیکن اخلاق کے اعلیٰ عمدہ پیکر تھے۔ درس دینے بیٹھتے تھے، طلباء کے دل کو موہ کر اور خوب سیراب ہو کر وہ درس دیا کرتے تھے۔ احادیث اور تفسیر میں نے آپ سے پڑھی ہے تو کتنا خوبصورت انداز تھا، سامنے بیٹھنے والے کو وہ سبق پورا یاد ہو جاتا، احادیث کا ترجمہ مطلب اور اس کی وضاحت و تشریح یاد ہو جاتی تھی۔ خوبصورت ہنستے ہنساتے آسانی کے ساتھ وہ احادیث پڑھا دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے تفسیر جب کرتے تھے مشکل سے مشکل الفاظ کو آسان انداز میں بتا دیا کرتے تھے۔ تو وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے انہی دنوں میں ایک واٹس ایپ پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ سبیل الرشاد میں جب حضرت کے تدفین کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی تو اس وقت میں ایک پرانی قبر کا ایک کپڑا نظر آنے لگا، تو ان کے دفنانے والوں نے بتایا کہ 40 سال پہلے اس بچے کو دفن کیا گیا تھا۔ اس بچے کو غسل دینے والے حضرت امیر شریعت اول علامہ شاہ ابو سعود احمد رحمۃ اللہ علیہ، جو سبیل الرشاد کے بانی تھے، بنیاد رکھنے والے، اور اسی طرح
امیر شریعت دوم حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے بعد سبیل الرشاد کے وہ محتمم بنے، شیخ الحدیث بنے، ہماری ریاست کے امیر شریعت بنے اور میرے استاد محترم تھے، تو ان دونوں نے اس بچے کو غسل دیا، کفنایا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اس بچے کو اتارا تھا۔ 40 سال گزر چکے، اس خاندان کے چشم و چراغ کے اس قبر پر اور اس میت پر، اس کفن پر دیکھنے والوں نے دیکھا حیرت سے کہ 40 سال کا عرصہ پورا ہونے کے بعد بھی اس کفن میں ذرا برابر بھی تردد، تبدیلی نہیں آئی تھی، کفن تھوڑا بھی میلا نہ ہوا تھا۔ کہیں دور کا نہیں، ہماری ریاست کا، ہمارے پڑوس کا، ہمارے مدرسے کا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ لطف اللہ صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا، جو قادریہ مسجد کے خطیب تھے، ان کا بچہ بچپن میں انتقال ہوا تھا، ان بزرگوں نے اسے تدفین کیا تھا، آج بھی اس کا کفن تازہ ہے۔ تو مجھے عرض کرنا یہ ہے، نیک لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اسی طرح میرے استاد محترم حضرت صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ سے لو لگانے والے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، تو اللہ سے رشتہ مضبوط جوڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی انعام سے نوازتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کا کرم ہے، اس ناچیز کو اللہ پاک نے ایسے اساتذہ کے سامنے پڑھنے کی سعادت بخشی، ان سے سیکھنے کا موقع عطا فرمایا، اور میں قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہہ سکتا ہوں، میں نے کبھی تقریر نہیں سیکھی، میرے اساتذہ کی دعاؤں کی برکت ہے، جو کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، بولنے کی صلاحیت ہے، یہ ہمارے اساتذہ کی جوتیاں سیدھا کرنے کی برکت ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ قریب ہے، اللہ کی طرف لو لگائے، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے جڑ جائیں، کب تک اس سے کٹ کر ہماری زندگی گزر سکتی ہے؟ دنیا کے حوالے ہو جائیں گے، پھر دنیا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو صاف کر کے تیار ہو جائے، اللہ سے تحفہ مغفرت لینے کے لیے، اس کی طرف سے ہدیہ رحمت حاصل کرنے کے لیے، مغفرت و بخشش اور نجات کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے ابھی 25-27 دن کا موقع ہے۔ ابھی سے تیاری کریں کہ رمضان مجھے اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، تلاوت میں گزارنا ہے، تراویح پڑھ کر گزارنا ہے، تہجد میں قیام اللیل کے ساتھ گزارنا ہے، دعاؤں میں گزارنا ہے۔ دنیا کا کوئی کام مجھے اللہ کی عبادت سے غافل نہ کرے، اس کے لیے ابھی سے تیاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ حاضرین گرامی، پچھلی جمعہ میں بھی میں نے آپ کے سامنے ایک گزارش رکھی تھی، یہ سیار کے میپنگ کے سلسلے میں الحمدللہ کئی مساجد کی کمیٹی کے ذمہ داران، نوجوان اور مختلف تنظیموں کے لوگ اور ائمہ اکرام، علماء اکرام سب مل کر لوگوں کی رہبری کر رہے ہیں کہ یہ ووٹر لسٹ میں جو 2002 کی 2025 کی ہے اس کے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، تو بہت سے لوگ ابھی اس کے بارے میں غافل ہیں۔ کچھ لوگ، کل ہی ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کیوں مسلمان اتنا پریشان ہیں، غیر مسلموں میں کوئی پریشانی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب، غیر مسلموں کو پریشانی نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، ان کا بھی یہ کام ہے، وہ بھی میپنگ کے کام سے جڑے ہوئے، ورنہ ان کے لیے بھی دشواری ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ دشواری آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج کے ماحول میں کس کے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس کی فکر کریں، ہمارے ہر ایک ووٹر کا نام اس فہرست میں 2002 کے اگر اب ہے 25 کی لسٹ میں، 2002 کی لسٹ میں نہیں، تو پھر ان کے والد کے نام کے ساتھ اس کو جوڑے، نہیں پہلے ہی ہے تو اس کو 2002 کی اور 2025 کی لسٹ میں بھی دونوں جگہ ہمارے اپنے نام کو ثابت کریں، بی ایل او کے پاس جائیں، اس سے کہیں کہ میپنگ کا کام چل رہا ہے، میرا یہ ووٹر آئی ڈی ہے، یہ نمبر ہے، آپ کے جہاں آپ ووٹ ڈالتے ہیں اسی اسکول میں، اسی جگہ آپ کو بی ایل او آپ کا مل جائے گا،
نہیں تو آپ کی مسجدوں کے پاس یا کونسلروں سے رجوع کریں، کوئی نہ کوئی آپ کو اس کی رہبری کر دے گا۔ تو آپ یہ کام اپنی اولین ذمہ داری اس وقت کی سمجھتے ہوئے اس کام کو پورا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہا ہے، مسجدوں میں بھی ٹیبل لگائے گئے اس کے لیے، میپنگ کے کام کے لیے، بی ایل او حضرات وہاں موجود ہیں، لیکن افسوس کس بات کا ہے، نماز مسجد میں کھڑی قرات ہو رہی ہے، میپنگ کرنے کے لیے مسلمان تو مسجد کے اندر موجود ہیں لیکن نماز میں شریک ہونے کو تیار نہیں۔ کیا ہمارا ایمان ہے؟ کس کے ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا نام ہے؟ کیا آخر ہماری زندگی کیسے گزر رہی؟ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا حال بیان کر رہا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بیٹھے میں نے ان سے کہا کہ بھائی پہلے نماز پڑھو پھر اس کے بعد یہ کام کرو، لیکن تیار نہیں۔ ان کے لیے ووٹر لسٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہم نہیں، ضرور اہم ہے، کرنا چاہیے، ضرور کریں، لیکن یہ میپنگ جو کچھ بھی ہے دنیا میں آپ کے وجود، آپ کے دنیا کے وجود کے لیے ہے، اس تھوڑے سے وجود کی اتنی فکر ہے تو پھر ہمیشہ کا جو وجود ہے، دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کی فکر کیوں نہیں؟ اس کی تو اور زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اتنا مجمع جمعہ میں آ سکتا ہے تو 5 وقت کی نمازوں میں کیوں نہیں آ سکتا؟ میری دکان اتنی بڑی ہو گئی کہ میں نماز چھوڑ، میری تجارت اتنی اہم ہو گئی کہ نماز کی اہمیت گھٹ گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیا ہمارا ایمان ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، نماز کی طرف، نماز سے آپ کے مسائل حل ہوتے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔